رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج اللہ کی توفیق سے ہم آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر اپنے خطاب کا دوسرا حصہ مکمل کر رہے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی یہ سورہ بنی اسرائیل سے 15واں پارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے اور یروشلم، القدس، اس کا تذکرہ کیا ہے. بیت المقدس کا، اس پر بار بار حملوں کا ہونا، اس کا فتح کیا جانا، پھر کسی اور کا غالب آ جانا، ان کا مغلوب ہو جانا، پھر کسی اور کا غلبہ ہونا، علی هذا القیاس. تو بیت المقدس پر مختلف وقت کے حملوں اور غلبوں کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا گیا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا رکوع ہے اور بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 4 سے. آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک
یہ 4 آیتیں ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور طاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، یعنی وہ جو غالب قوم تھی اس سے ان کو لبریشن مل گئی، آزادی مل گئی۔ اور پھر ہم نے کرم کیا اور اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ کیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی، یہاں سے اب وہ بات ہو رہی، اس پر مفسرین نے اس دوسرے وعدہ کی گھڑی کی تعبیرات مختلف کی ہیں۔ بعضوں نے اسے ماضی سے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ تو ماضی سے متعلق اگر ہو تو جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اگر مستقبل سے متعلق ہو تو مطلب ہوا کہ جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے۔ ظالم کا لفظ اس میں نہیں آیا، آیت کریمہ میں ظالم کا لفظ نہیں، تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے اور تمہیں مار مار کر تمہارے کرتوتوں، تمہارے مظالم، تمہاری نافرمانیوں، تمہاری بغاوتوں اور تمہارے ظلم اور استحصال کی سزا کے طور پر مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، تاکہ وہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں پھر اسے تباہ و برباد کر ڈالیں، یعنی کاملاً تمہاری قوت کو تاخت و تاراج کر کے وہ اپنا غلبہ پا لیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے آخری، آیت نمبر 7، جس کی مفسرین نے بہت سی تعبیرات کی ہیں۔ قرآن مجید کے اس طرح کے مضامین قرآنی پیشین گوئیاں کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مضامین کا ایک باب ہے، پیشین گوئیاں۔ تو قرآن نے کئی پیشین گوئیاں دی ہیں، کئی واقعات ماضیہ کے پچھلی صدیوں اور زمانوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ تو قصص الانبیاء اور قصص الامم ہے، امتوں کے اور قوموں کے واقعات۔ اور جو واقعات قرآن مجید اگلے زمانوں میں پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یا تو اس کا بیان ماضیہ کے واقعات اور قصص امم سے ہے، یا اس دوسری آیت کریمہ کا بیان ایک پیشین گوئی ہے۔ ائمہ تفسیر نے اس موضوع پر صحابہ، تابعین اور اکابرین کے حوالوں سے مختلف تعبیرات، مختلف اطلاقات اور مختلف انطباقات بیان کیے ہیں
کہ اس آیت کا اطلاق، اس آیت کی اپلیکیشن کس واقعہ پر ہوتی، تو میں مختلف تعبیرات میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک تعبیر جو امام ابن جریر طبری نے جامع البیان یعنی تفسیر طبری میں روایت کی ہے، اور یہ روایت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب جو تفسیر کرنے لگا ہوں، جہاں سے ہم آج کے موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے، اور اس کا اصل مصداق اور اطلاق بیان فرما رہے ہیں، اور امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا جامع البیان میں، اور امام جلال الدین